اللہ جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید پارہ 25 سورہ جاثیہ آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا جن لوگوں نے برائی کا ارتکاب کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے ان نجعلہم، کہ ہم ان کو بنا دیں گے کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ ابھی یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اگلا شعبان کا مہینہ اسے فرمایا گیا کہ شہری، حضور فرماتے یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کے متعلق فرمایا کہ رمضان یہ شہر امتی، یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو ابھی اللہ کا مہینہ جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی طرف کی ہے، یہ وہ مہینہ چل رہا ہے، نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کئی ایک آراس آتے ہیں، کئی ایک عرس آتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عرس جو ابھی بالکل 1-2 دن پہلے گزرا وہ تھا حضرت خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا عرس مبارک۔ آپ کا نام حسن ہے اور آپ نجیب الطرفین ہیں۔ نجیب الطرفین سے مراد یہ کہ آپ والدہ اور والد دونوں کی طرف سے آپ سید ہیں، اور آپ دنیا کے اندر تقریباً 96 سال آپ زندہ رہے، اور پھر آپ کا اجمیر کے اندر بھی مزار مبارک ہے۔ 6 رجب المرجب کو آپ کا دنیا سے وصال ہوا۔ آیت کریمہ ایک میں نے پڑھی ہے، اس آیت کو اور پھر ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس حدیث کو ہم دیکھیں گے، اور پھر ہم اپنے آپ کو اور جو گناہگار ہیں چاہے وہ مسلمان ہوں، ان کو بھی، کفار ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کا ہم آپس میں تھوڑا سا تقابل کریں گے، موازنہ کریں گے۔ آیت مبارکہ کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ام حسیبہ، کیا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ان نجعلہم، کیا سمجھتے ہیں، کن کے بارے میں فرمایا الذین اجترحوا السیئات، جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا، کیا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ان نجعلہم، کہ ہم ان کو جو گناہگار ہیں ہم ان کو بنا دیں گے ان کی طرح کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان بھی لائے اور اچھے اعمال بھی کیے۔ ایک طرف ہو مومن، ایک طرف ہو کافر۔ فرمایا کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے کو جیسا کافر ہے ان کو آپس میں ایک رتبہ دے دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ ایک بندہ ساری رات عبادت کرنے والا اور ایک بندہ ساری رات اپنا گناہوں کے اندر گزارنے والا، کہ یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بندہ وہ جو اپنے رزق میں حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، اور ایک طرف اللہ کے وہ پاک بندے وہ اولیاء جو کہ شبہ والی روزی سے بھی بچتے ہیں۔ ایک ہے حلال ہونا، ایک ہے حرام ہونا، ایک بیچ کی راہ ہوتی ہے کہ روزی کے اندر شبہ آ گیا، رزق کے اندر شبہ آ گیا کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جو حرام سے بچتے ہی نہیں، اور پھر بڑے لوگ وہ ہیں جو کہ حلال کی طرف توجہ کرتے، حرام سے بچتے ہیں، لیکن جو بیچ کی راہ ہوتی ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ جو شبہ والی روزی ہے، جس میں یہ شبہ ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، حرام کی تھوڑی سی آزمائش تو نہیں ہوگی اس کے اندر، حرام بھی تھوڑا مکس تو نہیں ہو گیا اس کے اندر، وہ تو اس سے بھی بچتے ہیں۔ تو کیا وہ لوگ جو کہ اپنی روزی کو حرام طریقے سے کماتے ہیں، حرام طریقے سے استعمال کرتے ہیں، حرام طریقے سے اڑاتے ہیں، وہ لوگ، اور دوسری طرف وہ لوگ جو کہ حلال کماتے ہیں اور شبہ والی روزی سے بھی بچتے ہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف خواجہ اجمیر کی زندگی جو ساری رات قرآن پڑھے، اور ایک طرف وہ گناہگار بندہ جو ساری رات گناہ کرے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف وہ گناہگار بندہ کہ جس کو کہ پڑوسی
یہ اس کے شر سے محفوظ نہ رہے، اور دوسری طرف خواجہ صاحب کہ جو اپنے پڑوسیوں کا لحاظ رکھے۔ ایک طرف وہ بندہ جو کہ اپنے قرب و جوار والے کو تکلیف دیتا ہے، دوسری طرف وہ خواجہ صاحب جو کہ اپنے قرب و جوار کو راحت بخشتے ہیں۔ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ اسی کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں ہم ان کو، جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں ہم ان کو، اور جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، ہم ان کو ایک جیسا کر دیں گے۔ سواء محیاہم و مماتہم، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا زندہ رہنا اور ان کی موت یہ ایک جیسی ہے؟ ساء ما یحکمون، فرمایا کتنا برا حکم لگاتے ہیں یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی اور موت اور اللہ کے نیک بندوں کی زندگی اور موت ایک جیسی ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، کتنا برا حکم لگا رہے ہیں یہ۔ آج ہمارے یہاں پر کئی لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو کہ اللہ کے اولیاء کے متعلق، اللہ کے پیارے بندوں کے متعلق یہ منہ اپنا کھول رہے ہوتے ہیں، زبان دراز کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ بھی تو ہماری طرح کے بندے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہیں وہ بھی بندے ہیں، وہ رب کے بندے، میں بھی رب کا بندہ، وہ بھی رب کے بندے، لیکن ہم ذرا کمپیریزن تو کریں نا، میرے اعمال کیسے ہیں، ان کے اعمال کیسے ہیں، میں کتنی اطاعت کرتا ہوں، میرے اوپر جو نماز فرض ہے مجھے تو نماز پڑھنی نہیں آتی، اور وہ ہے جو دین پھیلا کے گئے ہیں۔ میں ان کے متعلق یہ کہوں کہ وہ بھی تو ہمارے جیسے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ بیان کی کہ حدیث مبارکہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ حضور جس میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے، یعنی زبان حضور کی ہے، الفاظ رب کے ہیں، فرمان رب کا ہے۔ اچھا ہے بھی حدیث قدسی اور آئی بھی بخاری شریف کے اندر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پیارا بنا لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جن سے وہ بندہ سنتا ہے۔ ایک طرف اللہ کا وہ محبوب کہ جو نیکیاں کر کر کے رب کا محبوب بنا، اور رب فرما رہا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ بندہ سنتا ہے۔ آج میں کہوں کہ میری اور ان کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ میرے پاس بھی تو کان ہے، میرے پاس بھی تو ہاتھ ہے، تو پاؤں ہے، تو آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، ایک منہ ہے، اور جن کو تم اللہ کا ولی کہتے ہو ان کے پاس بھی تو یہی اعضاء ہے، ظاہراً ایک جیسے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ یہ حدیث مبارکہ کو سنیے، فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ بندہ سنتا ہے۔ آج میں اپنی اس گوشت کی بوٹی جو ہے، یہ کان جو ہے، ان کے ساتھ سنتا ہوں۔ کہاں تک سن لوں گا؟ کتنا سن لوں گا؟ اتنا ہی سنوں گا نا جتنا یہاں پر سے پکارا گیا۔ دیوار کے پیچھے سے کوئی پکارتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے مجھے صحیح طریقے سے سنائی نہ دے۔ یہ میرا حال ہے جو ایک نارمل مسلمان ہے، ایک گناہگار مسلمان ہے، اور وہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے جب اعلان فرمایا نا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے جتنے ولی ہیں ان سب کی گردنوں کے اوپر ہے۔ غوث پاک تو اولیاء کے سردار ہوئے، تو آپ نے جب یہ فرمایا کہ میرا یہ قدم اللہ کے جتنے اولیاء ہیں سب کی گردنوں پر ہے، میں سب سے فائق ہوں۔ غوث پاک اس وقت کہاں موجود تھے؟ آپ بغداد میں اپنے منبر پر موجود تھے۔ دوسری طرف خواجہ صاحب اس وقت تقریباً 1400 کلومیٹر دور موجود ہیں اور اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ وہاں پر موجود ہو اور وہاں پر جیسے ہی غوث پاک ادھر سے پکارے اور خواجہ صاحب یہاں سے سر اپنا جھکا دے اور کہے کہ بلکہ آپ کا جو قدم ہے یہ میری آنکھوں کے اوپر بھی ہے، سر کے اوپر بھی ہے، تو کوئی طاقت تو ہے نا جس نے ان کو یہ سنا دیا۔ وہ طاقت کون سی تھی؟ وہ طاقت وہی رب کے نور کی طاقت تھی جو ان کو کانوں میں آ چکا تھا۔
اور رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی قوت عطا فرمائی کہ 1400 کلومیٹر دور سے آپ نے غوث پاک کے اس فرمان کو سنا بھی، اس کا جواب بھی دیا۔ اچھا بس اوقات بعض شبہ ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں، بعض جو خائنین ہوتے ہیں، جن کو اللہ کے اولیاء کی باتیں ہضم نہیں ہوتی، وہ یہاں پر بڑی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جی ایک کہانیاں کر دینے، ایڈی دور آواز کتوں آ گئی؟ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، آج سائنس کا دور ہے۔ آج میں یہاں سے فون اٹھاؤں، کال لگاؤں، امریکہ بات کرنی ہو، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آج میں یہاں سے فون اٹھاؤں، کینیڈا میں بات کرنی ہو، فون کروں، ابھی وہاں پر بیٹھ جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ میں یہاں سے بولوں، کیا کوئی تاخیر ہوگی؟ میں یہاں بات کر رہا ہوں گا، میرا بھائی، میرا والد جو بھی ادھر موجود ہوگا وہ اسی لمحے میں میری آواز سن رہا ہوگا کہ نہیں سن رہا ہوگا۔ آج میں سائنس کو مان گیا، میں رب کی قوت کو کیا نہیں مانتا؟ آج میں اس سائنس کے سگنل کو مان گیا، میں روحانیت کے سگنل کو نہیں سمجھ پایا کیا؟ اگر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ سائنس کا علم عطا فرمایا تو کیا رب اللہ کے اولیاء کو اتنی طاقت نہیں دے سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء دور سے سن سکے؟ یہ سارا کچھ موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے کیا چیونٹی کی آواز کو نہیں سنا تھا؟ اگرچہ میں اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی کو آپس میں تشبیہ نہیں دے رہا، میں صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے جو انبیاء ہیں وہ بھی ہیں تو بشر نہ، بشر بن کر ہی دنیا میں آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، کیا انہوں نے چیونٹی کی آواز کو نہیں سنا تھا؟ کسی اور نے کہا کہ میں نے بھی چیونٹی کی آواز کو سنا ہے۔ آج ہمارے یہاں پر اس وقت بھی کتنی چیونٹیاں موجود ہوں گی؟ کبھی ایسا ہوا میں نے زندگی میں کسی چیونٹی کی آواز کو سنا ہو؟ ہزاروں چیونٹیاں لائن بنا کے جا رہی ہو، کبھی کسی کے کان میں چیونٹی کی آواز گئی ہو؟ لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نا کہ چیونٹی یہ آواز دے رہی ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو رب نے طاقت دی نا، وہی رب اگر اپنے پیاروں کو طاقت دیتا ہے تو میں وہاں پر کیسے انکار کر دوں؟ ایک یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ اللہ کے اولیاء کے پاس جو طاقت ہے وہ رب نے نہیں دی، ایویں کدھروں ہوروں آ گئی ہے۔ یہ تو اگر یہ بندہ کہے اور کہے کہ رب کے دیے سے نہیں ہے تو وہ تو بندہ ویسے اسلام سے نکل جائے نا۔ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ رب نے طاقت دی ہے تو اب تو یا تو یہ کہیں کہ ہمارے رب کے پاس اتنی طاقت نہیں، اور یہ کوئی کہے گا نہیں، اور اگر رب کے پاس اتنی طاقت ہے، دے سکتا ہے، تو انکار کس چیز کا ہے؟ اس چیز کا اقرار کہ رب نے دی ہے، تو رب کے دیے میں تھوڑ کیسی ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ یہ جواد ہے، یہ عطا فرمانے والا ہے۔ ہم کنجوس ہیں، رب سب کچھ دیتا ہے۔ رب اگر اپنے پیاروں کو دیتا ہے تو اس میں یہ ذہن میں سوال تو بنتا ہی نہیں ہے کہ نہیں ایک ہی میں ہو گیا، یہ رب نے کیا ہے۔ بہت سارے کام دنیا میں ہم دیکھتے نہیں، جس کی توقع نہیں ہوتی وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ آج ہم سائنس کو مان رہے ہوتے ہیں کہ سائنس ترقی کر گئی ہے۔ کیا آج سے اگر ہم کوئی 30-40 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ تھا کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے 30-40 کیا 15-20 سال پیچھے چلے جائیں، ہم یہاں پر بیٹھ کر فون پکڑے اور میرا بھائی جو اٹلی کے اندر بیٹھا ہے میں اس کو یہاں پر بیٹھے ہوئے ویڈیو کال کر کے دیکھ لوں، سوال بھی پیدا نہیں ہوتا، ہمارے ذہنوں میں ایسی چیز تھی ہی نہیں۔ آج سائنس نے یہ کر کے دکھایا کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہو، ہمارے رشتہ دار دوسرے ملک میں بیٹھے ہو، ہم یہاں پر بیٹھے لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کال کر کے۔ تو سائنس کے ذریعے میں یہاں سے بیٹھے امریکہ بھی دیکھ لوں، اور اللہ کا ولی رب کی دی ہوئی عطا سے یہاں سے بیٹھے کیا دور سے نہیں دیکھ سکتا؟ کیا رب طاقتیں نہیں عطا فرماتا؟ تو رب عطا فرمانے والا ہے، رب نے اپنے اولیاء کو دیا ہوا ہے۔ یہ حدیث کا ایک جز میں نے سنایا، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے كنت سمعه الذي يسمع به، میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ آگے رب ارشاد فرماتا ہے قدمی ہادی نہیں، اگر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اس کے وہ آنکھیں بن جاتا ہوں الذي يبصر به، جس کے ساتھ وہ بندہ دیکھتا ہے۔ آنکھیں دیکھنے کے لیے آج میرے پاس بھی آنکھیں ہیں، جن کو ہم اللہ کے اولیاء کہتے ہیں ان کے پاس بھی آنکھیں ہیں۔ ہم بھی آنکھ کی پتلی کے ساتھ دیکھتے ہیں، بظاہر وہ بھی آنکھ کی پتلی کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ آج میں یہی دیکھ رہا ہوں یہ دیوار سے ادھر ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے، لیکن اللہ کے اولیاء کی شانیں تو دیکھیں نا۔ حضور خواجہ صاحب ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور
ساتھ میں دیگر کچھ اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوئے تھے، علمی کچھ باتیں چل رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے میں ایک 12 سال کا لڑکا وہ آپ کے سامنے سے گزرا۔ حضور خواجہ صاحب نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا یہ بچہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ دلی کی بادشاہت نہ کر لے۔ آپ نے یہ فرمان جاری کیا، کئی سال گزرے اور وہ بندہ بعد میں وہی بچہ جو تھا بڑا ہوا اور سلطان شمس الدین کے نام سے وہ دلی کا بادشاہ بنا، اور اسی کے بعد اس کا دنیا سے انتقال ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی بینائی عطا فرمائی ہے کہ وہ کچھ دیکھ لے جو آگے ہونے والا ہے، ابھی جو ہونا ہے، فیوچر پلان بندہ کرتا ہے۔ آج سائنس ہماری اس چکر میں لگی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ زمانہ کو گزار کے آگے کا دیکھ لے، اور ایسی باتیں بھی کرتے ہیں۔ کئی ایک ایسے میں نے تجزیہ نکالنے کے وہ کہتے ہیں جی یہ اس کا اسپیشل انہوں نے کوئی نام بھی رکھا ہوا ہے ٹائم کے اعتبار سے، ٹائم زون یا کچھ ایسا کر کے، کہ آج ہم یہاں پر موجود ہیں اور ٹائم اتنا تیز ہو جائے کہ میں آگے کے لمحات کو بھی دیکھا ہوں۔ حضور کو واقعہ معراج ہوا نا، حضور معراج کے لیے گئے، وہ اس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ جی وہ حضور کا ٹائم اتنا تیزی کے ساتھ چلا، حضور دیکھ کر آگے دیگر حضور کے معجزے کو نہیں ماننا، لیکن اپنی سائنسوں کی تحقیق کے بیچ میں گھسیڑنی ہے۔ یہ سائنس بھی رب کا بنایا ہوا علم ہے، اور اگر اس کو بندہ اس نیت سے سیکھے کہ میں اس سے بھی دین کی عجائب کو سیکھوں گا تو یہ بھی سیکھنا ثواب ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر ہم سائنس کو تو مان لیں لیکن اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کو نہ مانے۔ یہاں پر آپ نے یہ پیشین گوئی کی، وہ سچ ثابت ہوئی۔ آگے چلے تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اس کے وہ قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ بندہ چلتا ہے۔ حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر روز رات کے وقت میں، یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، ہوتا ہے نا میں اپنی طرف سے کوئی کہانی لے کر آیا ہوں، وہ نہیں۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ ہر روز مکہ پاک جا کر طواف کیا کرتے تھے، رات کے وقت میں صبح فجر سے پہلے واپس آ جایا کرتے تھے۔ اچھا یہ تو صرف ان کا ہے نا، آپ کتابیں کھول کر دیکھیں، کئی اولیاء کے متعلق آپ کو ملے گا کہ انہوں نے بڑے تھوڑے وقت میں بہت زیادہ سفر کر لیا۔ آج میں چلوں یہاں سے تو میں 2 4 5 کلومیٹر چلنے کے بعد تھک جاتا ہوں، لیکن اللہ کے اولیاء بہت بہت لمبے سفر کر جاتے ہیں، تھکتے نہیں، ان کے لیے زمین کو سمیٹ دیا جاتا ہے۔ ایسا کئی ایک اولیاء کے ساتھ واقع ہوا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ، اس کے علاوہ کتنے اور اللہ کے اولیاء ہیں جن کے متعلق باقاعدہ ایسی کتابوں میں حکایتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا۔ اگرچہ لفظ یہ نہ ہو کہ زمین سمیٹی گئی، لیکن پھر بھی ان کا سفر یہاں سے میں بولوں کہ میں نے کھاڑیاں جانا ہے اور جانا بھی پیدل ہے تو کتنے گھنٹے لگیں گے؟ کم از کم بھی 7 8 گھنٹے تو لگ جائیں گے، 24 کلومیٹر کا سفر ہے۔ لیکن اگر بندہ چلے اور 5 منٹ کے بعد ہی چلتے چلتے کھاڑیاں آ جائے، سوچنے میں مشکل لگ رہا ہے۔ جہاز کے اوپر بیٹھے تو بندہ پہنچ جاتا کہ نہیں پہنچ جاتا، جہاز پہ بیٹھے اور سفر کرنا ہو مدینہ پاک کا جو تقریباً یہاں سے ہوگا 3 4 ہزار کلومیٹر، کتنی دیر میں پہنچتے ہیں؟ 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 4 گھنٹے میں وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ لاہور سے بیٹھے میں نے جانا جی کراچی، کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے جی؟ 1 گھنٹہ لگے گا، 1.5 گھنٹہ لگے گا، 2 گھنٹے لگیں گے۔ ٹرین پر بیٹھ کے کتنی دیر میں پہنچیں گے؟ 24 گھنٹے لگیں گے، 26 گھنٹے لگیں گے۔ اور اگر کوئی کہے میں نے ڈائمو کے اوپر جانا ہے، میں نے بس کے اوپر جانا ہے، 2 4 گھنٹے اور آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ آپ کی سواری چینج ہوئی، آپ کا ٹائم تبدیل ہو گیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ جس کو طاقت عطا فرما دے، کیا اس کے لیے زمین نہیں سمٹ سکتی؟ کیا اس کا سفر تیز نہیں ہو سکتا؟ یہ سارا کچھ ممکن ہے جب رب تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں عطا فرما دے۔ اچھا ایک تو یہ تھا نا کہ میری زندگی اللہ کے ولی کی زندگی کی طرح نہیں ہے، جو رب نے فرمایا نا کہ کیا ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہے؟ زندگی ایک جیسی نہیں ہے، موت بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ موت میں مرتا ہوں، ظاہراً دیکھیں تو سب کچھ ایک جیسا نظر آتا ہے۔ میں مروں گا، مجھے غسل دیا جائے گا، 3 چادریں پہنائی جائیں گی، جنازہ پڑھا جائے گا، کھڈا کھودا جائے گا، قبر جسے ہم کہتے ہیں، اور اس میں مجھے دفنا دیا جائے گا۔ دوسری طرف جس کو ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں، اس کا بھی دنیا سے انتقال ہوگا، غسل دیا جائے گا، چادریں پہنائی جائیں گی، جنازہ پڑھا جائے گا، دفنا دیا جائے گا۔ ظاہراً یہی ہے، لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو بہت فرق نکلے گا۔ آج کتنے گناہگار ہیں، ہم گناہگار نارمل مسلمان کہنے چلے، کتنے مسلمان ہیں جو دنیا سے چلے گئے، کتنے کفار ہیں وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ کون تذکرے کرنے والا ہے؟ اللہ کے اولیاء ہیں،
دنیا سے جاتے ہیں، دنیا میں ہوتے ہیں تو فیض لوٹا رہے ہوتے ہیں، دنیا سے تشریف لے کر جاتے ہیں تو بھی ان کا نام باقی رہتا ہے، تو بھی ان کا فیض باقی رہتا ہے۔ تو یہ رب کے اولیاء ہوتے ہیں۔ اچھا، خواجہ صاحب کے متعلق میں ایک آدھ چیز یہاں پر اینڈ پہ عرض کرتا ہوں، پھر بیان ختم کرتا ہوں۔ آپ کے متعلق یہ مشہور کیا گیا ہے، اور کئی ایک جو فراڈی مولوی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ خواجہ صاحب کے متعلق معاذ اللہ یہ جھوٹی روایتیں بیان کر کے تو ہمارے اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی آپ نے کلمہ ایجاد کیا تھا چشتی رسول اللہ کا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بالکل خواجہ صاحب کے اوپر بہتان ہے۔ کوئی اہل سنت کا عالم دین اس بات کی تصدیق نہیں کرے گا کہ خواجہ صاحب کی تعلیمات ایسی ہیں۔ کیا کتابوں میں چینجنگیں نہیں ہوئی؟ آج یہ تو اللہ کے ولی ہیں جن کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کر لیا، انہوں نے وہ کر لیا، ان کے اوپر جھوٹ باندھے جا رہے ہیں۔ ارے لوگوں نے تو انبیاء کو نہیں چھوڑا، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں چھوڑا۔ کیا حضور نے یہ حدیث مبارکہ نہیں بیان فرمائی؟ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے اسے کہیں جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ خائنین موجود تھے۔ آج موضوع حدیث نہیں ملتی کیا کتب کے اندر؟ موضوع حدیث کہتے کسے ہیں؟ وہ حدیث جسے اپنے پاس سے بنا لیا گیا، جھوٹی حدیث جسے آپ سادہ الفاظ میں کہتے ہیں۔ آج کتابیں کئی ہیں باقاعدہ اس عنوان پر لکھی گئی ہیں کہ بھائی یہ حدیثیں جو آپ سنتے آ رہے ہیں یہ ساری جھوٹی ہیں، حضور نے نہیں یہ کہا۔ کتنی ایسی حدیثیں جو کہ حدیث نہیں ہے لیکن لوگوں میں مشہور کر دیا کہ یہ حدیث ہے۔ یہ کہاں سے آئی؟ حضور کے اوپر بہتان باندھا گیا۔ تو جب انبیاء کو نہیں چھوڑتے، اولیاء کو کہاں سے چھوڑے؟ اولیاء کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے، خواجہ صاحب کے متعلق کہ جی آپ نے کہا چشتی رسول اللہ کا نام لگائے، جی یہ کلمہ بھی پڑھے، اور بعض لوگ بے دھڑلے سے کہتے ہیں جی اہل سنت کا یہ بڑا بیسک عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ کا۔ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے جو یہ کہتا ہے۔ آج ہمارے کسی بندے کتنے ہوں گے جو پہلی دفعہ یہ سن رہے ہوں گے کوئی چیز خواجہ صاحب کے اوپر یہ افتراء باندھا گیا، جھوٹ باندھا گیا ہے۔ لیکن میں نے بیان اس لیے کیا کہ کئی لوگ ادھر ادھر کے مولویوں کو جب سنتے ہیں نا ان کے ذہن میں آتا ہے یار اسی تے سنیا سی اللہ دے ولی نے وہ یعنی دا کام کر کے گئے نہیں، ایسا کام کر کے گئے۔ اور ان چیزوں کا رد ایسا نہیں کہ میں آج یہاں پر بیٹھ کے کر رہا ہوں یا آج کے علماء کر رہے ہیں۔ سینکڑوں سال جن بزرگوں کو ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے وہ اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھ کر گئے ہیں کہ خواجہ صاحب کے اوپر یہ افتراء باندھا گیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی شریف میں یہ لکھا ہوا ہے، مفتی شریف الحق جدید صاحب نے اپنے فتاوی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ غلط لکھ گیا، یہ خواجہ صاحب کے اوپر بہتان باندھا گیا ہے، جھوٹ باندھا گیا۔ آپ نے کوئی ایسی تعلیمات نہیں دی، تو لہٰذا ان چیزوں سے اپنے بزرگوں کے اوپر جو تہمتیں لگتی ہیں تو تصدیق کر لینی چاہیے کہ جی واقعی میں ہے ایسا، یا پھر ساڑھے بابے ہوتے تو ان لگ پہیا نے، اور یہ اب سے نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کے اوپر پہلے سے لگ رہی ہے۔ لہٰذا علماء حق کا جو ہے، علماء اہل سنت جو ہے ان کا قرب حاصل کریں اور ان سے پوچھیں تاکہ آپ کے دلوں کو بھی تسلی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خواجہ صاحب کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔